حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے لو لگایا، کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بارہ رحمت ہم کو امید ہے، ہم پریشان حال ہے، کارور چاہتے ہیں، زمین تو پہ آئی بڑا پریشان حال ہے، رب الہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں اور موت خوش بن رہا ہے۔ وہی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اس جماعت میں ایک سکتا ایسا ہے جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، جب تک وہ بندہ اس جماعت سے ارادہ نہیں ہوگا بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان حال ہوئے، بڑا عجب معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کلمہ کے ساتھ ادب کے ساتھ درخواست کیا، بھائی نے تھوڑے سے کام ہے جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ایک حکم نہیں مانا ہے، خدا اللہ کا واسطہ تجھے تو اس جماعت سے نکل جاؤ، تیری وجہ سے پوری انسانیت پریشان حال ہے۔ اب وہ بندہ دل میں سوچ رہا ہے، اندر سے پریشان حال ہے کہ اگر میں نکلتا ہوں تو سب لوگوں کی نگاہ ہوگی، میں تو رسوا ہو جاؤں گا، میری زندگی تو سب کے سامنے میں ظاہر ہو جائے گی، میری نافرمانی کا ظہور ہو جائے گا، پوری قوم جان جائے گی۔ اب وہ بندہ اندر ہی دل میں رونے لگا، استغفار کرنے لگا، توبہ کرنے لگا، اور آج اگر رب العالمین 40 سال سے ہماری گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، یہ کیا معاملہ ہے پوری ملت کے سامنے آج ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے؟ رب العالمین آج دل کی گہرائیوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ اور اتنا رویا، اتنا سسرا اور اتنا اندر سے ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد بادل آیا، بارش ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے لو لگایا، رب العالمین کوئی صاحب تو نکلا نہیں، پھر بارش ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جس بندے کے بارے میں ایک عادت جو بندہ نکلے گا نہیں، بارش نہیں ہوگی، آج بارش ہو رہی ہے تو اس بندے کو سجدے میں یہ بارش ہو رہی ہے، اور بندے نے اتنا سچا توبہ کیا ہے، اتنا پکا توبہ کیا ہے، اتنا مضبوط استغفار کیا ہے، اور اللہ کے حکم پر چلنے کا اتنا مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے صبح کے سجدے میں اور توبہ کے سجدے میں یہ بارش ہو رہی ہے۔ آج ہم سب کو بڑے فخر کے ساتھ احساس کرنا چاہیے کہ شریعت کے بہت سارے قانون ہم سے چھوٹ رہا ہے، نبی کا فرمان ہم سے چھوٹ رہا ہے، شریعت میں بہت ساری چیزوں کی دھجیاں ہماری ذات سے اڑ رہی ہے، اور ایک آدمی کو اپنا نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور دل میں توبہ کرنا چاہیے، رب العالمین میری کوتاہی کی وجہ سے، میری گناہ کی وجہ سے، میری نافرمانی کی وجہ سے پوری ملت جاتی ہے، رب العالمین میں سچا پکا ایک کھلے عام میدان میں توبہ کرتا ہوں، مجھے امید ہے یہ سب بندہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور بارہ رحمت کا نزول ہو سکتا ہے۔ ہم توبہ کریں، یہ نماز اصلاً توبہ اور استغفار کا ہے، یہ نماز میں توبہ اور استغفار کا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس بندے نے توبہ کیا تو یہ دعا ہوئی، ایسا ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 سال کے تھے اس زمانے کی جاہلیت میں بھی عام طور پر یہ چلتا تھا کہ لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جانور ذبح کرتے تھے، خوب جمع ہوتا تھا کسی دل میں، ہاتھ دیتے کر مکہ مکرمہ کے سایہ کو پکڑ کر کے پانی طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 9 سال تھے، اللہ کے نبی کے جدا حضرت ابو طالب دیکھا مجھے بھی آگے بڑھنے دیجیے، چنانچہ 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دعا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال نبوت کا زمانہ نہیں پایا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سنا اور بارش ہوئی۔ خلافت راشدہ کے بہت سارے واقعات ہیں، اللہ رضی کے بہت سارے احکامات و واقعات ہیں، تاریخ کا موقع ہے، بس میں ایک واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توبہ کی مسجد ہے حضرت موسیٰ نے کی۔ امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ کی روایت کی ہے، یہ بارش کیوں رکا کرتی ہے؟ امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عام طور پر بارش کی کمی اور قحط جاری جو ہوا
دوسرا انسانیت میں جب گناہ کا سیلاب آتا ہے اللہ تعالیٰ قہر میں ڈال دیتا ہے. یہ عمر پر اچانک عذاب نہیں آ سکتا، ورنہ جب اس قسم کے گناہ کا سرد ہوتا تو ہمیں لوٹ کو تو نہیں بخشا. حضرت نوح کے سامنے میں نبی اس کے بیٹے کو نہیں بخشا، باپ کے سامنے میں وہ غرقاب ہو گئے. نوح کا بیٹا ہے، باپ کے سامنے میں غرقاب ہو رہا ہے. لیکن آج ہم نے اس امت پر فضل و کرم اللہ کا یہ ہے کہ فوری طور پر کوئی آفت تباہ نہیں ہوگی، ورنہ حضرت صالح علیہ السلام کے پورے واقعات کو آپ دیکھیں گے. بڑی دفعہ پوری قوم نابود کر دی گئی، طور اعلیٰ کر دیا گیا. اس امت پر اللہ کا فضل ہے. بڑی دفعہ مصیبت تو نہیں آئے گی، لیکن کبھی پانی چھوڑ دیا جائے گا، کبھی قحط سالی ہو جائے گی، کبھی حالات کا شکار ہو جائیں گے، ایسے ایسے مسئلے پیش آ جائیں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہم سب سچے دل سے توبہ کریں، ورنہ نبی کو تو نہیں بخشا گیا. نبی کے سامنے اس کی اولاد کو حضرت لوط کی اور اس کی پوری قوم آسمان سے جا کے پکڑ دیا. آج ہم بہت گناہ کرتے ہیں، آج سچے دل سے ہم توبہ کریں، اپنی سماج کا جائزہ لیں. ابھی بھی ہم سچے پکڑے توبہ نہیں کریں، جب تک ہم توبہ کر کریں دل کی خشیت اور بڑے متجربہ ہو کر، بڑے متخشع ہو کر، اللہ کا خوف ہو کر کے دل کے اندر یہ پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ جبار و قہار ہے، اللہ کی بڑی صفتیں کریمی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آج ہم گناہوں سے توبہ کریں. اگر نہیں ہو رہا ہم گناہ گار ہیں، ہماری وجہ سے سارے مسئلے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق